پاکستان اور افغانستان کا کرکٹ میچ شروع ہونے سے قبل میں نے اپنے فیس بک پر وارن کر دیا تھا کہ یہ میچ جو ہے یہ پاکستان کے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی سیفٹی کے لیے جو ہے بہتر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے میچز پر بین لگا دی جائے. اور میچ کے ختم ہونے کے بعد جیسا میں نے لکھا تھا تو وہ ایسا ہی ہوا کہ میں تو جانتا ہوں کہ کرکٹ تو کوئی بھی کھیل یا کوئی بھی چیز ہوگی پاکستان اور افغانستان کے درمیان تو وہ ایسا ہی اس کا انجام ہوگا کہ افغان جو ہیں ہاریں یا جیتیں وہ ضرور اپنا غصہ پاکستانیوں پہ نکالتے ہیں. میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ 70s میں کوئی جشن کابل کے دوران پاکستان کی فٹ بال ٹیم وہاں افغانستان میں میچ کھیلنے گئی. انویٹیشن بھی افغانوں کا ہی تھا تو وہ وہاں پر ان کے ساتھ بہت زیادہ مسٹریٹ کیا گیا, ان کو زد و کوب کیا گیا, حتیٰ کہ وہ کوئی میچ تھا فٹ بال کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان تو وہ افغانستان جیت گیا. تو جب اور پھر اگلا میچ وہ ایران سے بری طرح سے ہار گئے. تو بہرحال وہ صرف پاکستان سے جیتنے کی خوشی میں سردار داؤد نے ان کو انوائٹ کیا پلیئرز کو کھانے وانے پہ یا کوئی انعام دیا. تو ایک پلیئر نے کہا کہ ہم ایران سے ہار کے فائنل نہیں جیت سکے, اس کا بڑا افسوس ہے. تو سردار داؤد نے کہا کہ اصل فائنل ہم نے جیت لیا ہے, تم نے پاکستان کو ہرایا ہے, تو اور اگر تم لوگ ہار جاتے تو میں نے تمہیں الٹا لٹکا دینا تھا. ایک رات پہلے جب پاکستان اور افغانستان کا فٹ بال میچ تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا اس غم سے کہ کہیں پاکستانی جیت نہ جائے. تو یہ ایک مسلسل 40-50 سالوں سے پاکستان کے اندر جو ایک جھوٹ کی تشریح کی گئی ہے کہ جی افغان جو ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں, انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا, وہ پاکستانیوں سے زیادہ پاکستان کے طرفدار اور ہمدرد ہیں. تو یہ بات میں ہضم نہیں کر سکتا کیونکہ میں آنکھ دیکھی بکی نہیں کھاؤں گا. تو بابا بات کیا ہے, یہ مسئلہ ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے سمجھتے ہیں. جب پاکستان کی تاریخ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں, لیکن یہ دیکھیے 47 سے لے کے آج تک افغانوں نے تو آپ کو تسلیم نہیں کیا اور نہ وہ کریں گے, یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں. تو یہ ریالٹی کو ہم یعنی کیسے پاکستان بننے کے بعد افغانستان کا مکمل جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف رہا, پشتون ظلمیں, یہ ساری چیزیں, پاکستانیوں کو مارنا افغانستان کے اندر, پاکستان کو جو ہے وہ برا سلوک اور پاکستان کی سفارت خانے پہ حملے, قونصلیٹ خانے پر حملے, پاکستان کے پرچم کی توہین, اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. اور جب یہ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں, 1951 یا 2 کی بات ہوگی کہ ظاہر ہے یہ لوگ جو تاریخ نہیں جانتے وہ لوگ تو ان کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی, جو تحقیق کرتے ہیں, جو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے لیے تو یہ چیز جو ہے وہ مطلب کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو پاکستان کے جو بارڈر تھا چمن کے پاس, وہاں عید کے موقع پہ پاکستان کے
فوج کی طرف سے جو ہے وہ ان کو افغانی جو وہاں بارڈر گارڈ تھے ان کو وہ چائے وانی کیا کہتے ہیں مٹھائی وغیرہ یا کچھ اس طرح کوئی فنکشن کیا، تو 2-3 دنوں کے بعد افغانوں نے بھی پاکستان کے جو ہیں سپاہی جو بارڈر گارڈ تھے ان کو کہا کہ اب آپ ہماری طرف آ کے تو چائے پیئے، چائے پارٹی۔ جب یہ 35 کی تعداد میں فوجی وہاں گئے تو انہوں نے ان کو یرغمال بنا لیا۔ یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن اب جس ملک کے اندر دانشور صحافی یہ لوگ وہ مسلسل تاریخ کو مسخ کر کے غلط بات بتائیں، جیسے زاد احمد مسخرہ یا اوریا مقبول جان قادیانی، او دن رات سن کہ جی وہ افغانستان کے اندر جو ہے نا وہ تو انہوں نے تو پاکستان کا دفاع کیا ہے، وہ جی اسلام کے بہت بڑے شدائی ہیں، پاکستان کے دفاع کرنے والے ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہیں پاکستان کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ جھوٹ ہے، اور ساری چیز آپ جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، تو قوم کنفیوز نہیں ہوگی۔ جب میں 90 کی دہائی میں یا اس طرح پاکستانیوں سے بتایا کرتا تھا کہ بھئی بات کیا ہے، افغانستان کے اندر پاکستانیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، عام عوام سے وہ نفرت کرتے ہیں، سیاست تو دور کی بات ہے، عام آدمی جو بیچارے پاکستانی جن کو غریب لوگ جن کو اتنا بھی نہیں پتا افغانستان کہاں ہے، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، وہ بیچارے ایک انگریز کی غلامی سے نکل کے قادیانیوں کی غلامی میں آنے والی قوم، وہ کسی سے کیا تعصب کرے گی، کسی کے ساتھ کیا، وہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جب اوریا مقبول جان اور ان غلیظ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں تو وہ بات جو ہے وہ بیچارے وہی سن لیتے ہیں، اور تو ان کی اپنی تحقیق تو ہوتی نہیں۔ یہ میں نے جو پوسٹ کیا تھا تو وہ ایز اٹ از ایسا ہی ہوا، کیونکہ پرابلم یہ ہے، ہم اپنے افغان دوستوں سے یہی کہہ سکتے ہیں، آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اگرچہ اس میں بھی آپ کی گورنمنٹس جو ہیں سابقہ اور موجودہ وہ زیادہ قصوروار ہیں، اللہ کو جان دینی ہے، سچ بولیں، صرف تعصب کے اندر صرف اور صرف اتنا متعصب کن رویہ درست نہیں ہوتا۔ 1000 بار کہہ چکا ہوں، آپ ان پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، نفرت بہت بری چیز ہوتی ہے، دشمنی کر لیں وہ اور بات ہے، نفرت نہ کریں۔ تو جنہوں نے 80 کی دہائی میں بلا شبہ افغان مہاجرین کی ہر طرح سے مدد کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج اگر یہ تاریخ کو بھولنا چاہتے ہیں تو بھول جائیں، لیکن میری عمر کے لوگوں کو تو یہ باتیں معلوم ہیں۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے افغان نمک حرام ہے۔ میں تو خیر یہ بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یس، بہت مدد کی تھی پاکستان کے عام غریب لوگوں نے افغانستان کے مہاجرین کی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں، جب 1920 میں وہ فتویٰ دیا گیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے تو اس کو چھوڑ کے افغانستان چلے جاؤ، جو رویہ افغان دوستوں نے کیا تھا یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ، وہ بے انتہا ظالمانہ تھا، جس کی میں تھوڑی بہت تفصیل بتا بھی چکا ہوں کہ بالکل اور بالکل ان لوگوں نے کوئی نہ مدد کی، بلکہ مدد تو چھوڑیں، قافلے لوٹتے رہے، لوگوں کا مال و زر چھین لیا۔ ایک میدان میں جناب ان کو خیمے لگائے، اس میدان میں انہوں نے پانی چھوڑ دیا، اور
موسم کیا ہے؟ سردی کا. آپ اندازہ لگا. خیر forget about it. چیزیں بہت ساری ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے. ہم لوگ اور یا مقبول جان کے غلط باتوں کو مان لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، تو اس سے گمراہی پیدا ہوئے گی. یہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا، یعنی آزاد تو نہیں لیکن جو تقسیم ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں، ہندوستان کے مسلمان، وہ اپنے طور پر اپنے مذہبی اور اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزار سکیں، اس دباؤ کے بغیر کہ ہم ایک ایسی سرزمین میں رہتے ہیں جہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے اور ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے. یہ وہ دیکھیے اگین جو لوگ دیکھیے مغل کے زمانے میں مسلمان اور ہندوستان اکٹھے رہے، کوئی اتنے زیادہ لڑائیاں یہ کوئی نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مغلوں کی جو ریاست کے اوپر کنٹرول تھا، وہ ادارے جو تھے پولیس اور فوج وغیرہ مضبوط تھے، اس لیے وہ کوئی ایز سچ کوئی بڑے دنگا فساد یا جس کو فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہوئے. انگریز بھی جب آئے تو انہوں نے اس رٹ کو مضبوط کیا کہ بھئی جو ان کی لیکن اس کے باوجود انگریزوں کے زمانے میں بھی رائٹس ہوئے ہیں، ہندوؤں مسلمانوں کے بے شمار قتل ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کمپیئر ٹو مطلب آج کی صورتحال تو بہت ہی خطرناک ہے. تو یہ وہ آج بھی جو ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ برا رویہ کیا جا رہا ہے، ان کی بہت بڑی تعداد روہیلا پٹھان بھی ہیں جو کہ افغانستان سے اور پاکستان کے علاقوں سے ہجرت کر کے یا مطلب سیٹلرز کے طور پر وہاں جا کے آباد ہوئے تھے. آج ان کی 20ویں شاید نسل ہوئے گی. تو ان کا سروائیول ہے، ان کی اپنی قوم ہے، اس کا سروائیول ہے ہندوستان کے اندر. لیکن یہ کوئی نہیں تھا کہ جو پاکستان کے اندر مسلمان آ گئے ہیں ہم ان کے لیے جو ہے وہ پروٹیکشن کریں، بلکہ پاکستان سے علاوہ جو ہندوستان میں بھی رہ گئے ہیں، جو نوشتہ دیوار ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر اینٹی مسلمان سینٹیمنٹس جو ہیں وہ زیادہ آئیں گے، کیونکہ ان کی تاریخ یہ ہے، ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ ہندوستان کے میں جب بدھسٹ تھے تو انہوں نے اس کو کیسے ایلیمینیٹ کیا، تو وہ مسلمانوں کو کیسے کریں گے. انہوں نے ماضی میں بھی کر چکے ہوئے ہیں، بہت ساری تحریکیں چلیں کہ بھئی ان کو مسلمانوں کو کنورٹ کریں ہندوؤں کے اندر بائی فورس، بائی ہک اور بائی کروک. تو یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوگا، اب اس میں زیادہ تشدد آ گیا ہوا ہے. ہمیں تو رپورٹس وغیرہ ملتے، تو یہ ہم سب جو پاکستان کے سیاستدان تھے، جو پاکستان کے اس زمانے کے، ان کو یہ شاید ان چیزوں کا ادراک نہیں تھا کہ افغان منٹیلٹی جو ہے وہ ایسے نہیں وہ لوگ سوچتے جیسے ہم سوچتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ ریئلائزیشن جو ہے، کیونکہ ان کا یہی خیال تھا کہ جب ہم ہندوستان سے علیحدہ ہو جائیں گے، افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو جائیں گے، بلکہ ایک ایسا خطہ بن جائے گا جس میں افغانستان، پاکستان، یہ سارا، اس کی کوشش بھی ہوئی تھی، لیکن وہ بھگوان کے فضل سے غفار خان صاحب نے وہ کوشش ناکام بنا دی. تو یہ ایک بہت بڑی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور آج جو دیکھیں تاریخ کے اندر جائیں تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جہاں تک میری ریسرچ ہے، وہ یہی ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو افغان جو ہے انفیریئر سمجھتے تھے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کے اندر یہ تھا کہ یہاں آپ کو ہندی مسلمان راستے میں ملے یا سانپ ملے تو آپ پہلے ہندی مسلمان کو ماریں. یہ کیسے ان کے ذہنوں میں یہ چیز آئی اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ چیز موجود ہے، یہ ریئلٹی ہے.
اور پھر جب پاکستان بن گیا تو وہ قادیانی خاندان، کیا نام ہے اس کا، نادر شاہ کا قادیانی خاندان، اور پاکستان کا غفار خان، جس کے بہت غفار خان کے والد کے تعلقات قادیانی جماعت کے ساتھ بڑے سمود تھے. غفار خان وہ قادیانی میں جا کے رہتا بھی رہا ہے، لیکن کیونکہ وہاں زیادہ گرمی تھی، یہ تھا وہ تھا، تو اس کو وہ کوئی زیادہ اچھا نہیں لگا. تو ہم جانتے ہیں کہ قادیان میں نون قادیانی نہیں رہ سکتا، مسلمان اگر کے نام سے ہو. ہندو سکھ تو وہ سائڈ پہ رہ سکتے ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب قادیان کے اندر پوری رٹ جو ہے انگریزوں کی اور قادیانیوں کی تھی وہاں. لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غفار خان جو ہے وہ انوائٹ کیا کرتا تھا مرزا طاہر کو، مرزا کیا نام ہے، مرزا بشیر کو. یہ ان کے گھروں میں جا کے مہمان رہتے تھے. اور دیکھیے تاریخ کی جو آپ اندر جائیں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب نادر شاہ جو تھا، نادر خان ایک قادیانی تھا. 1800 اینڈ کچھ میں انہوں نے یہ قادیانی مذہب قبول کیا تھا. وہ دہرادون میں رہتے تھے. میں نے اس کا پورا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اپنی طرف سے یہ میں بات کر رہا ہوں، ود فل ریفرنس یہ چیزیں دی ہوئی ہیں. تو یہ لوگوں کو اس چیز کا، میں نے افغانوں کو یہ اپنا ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں بتایا تھا کہ افغان یہ جو ہیں یہ ہیں قادیانی ہیں، رائل فیملی آف ظاہر شاہ اور یہ وہ. لیکن چونکہ یہ تحقیق، یہ درست تحقیق ایک پاکستانی کی ہے، تو افغان کیسے مانیں گے؟ نیور ایور. اگر کوئی پاکستانی جا کے ان کے سامنے یہ کہہ دے کہ اللہ ایک ہے تو اس کے اوپر بھی شک کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اور کیونکہ پاکستان کے جو ہسٹورین ہیں، پاکستان کا دانشور طبقہ ہے، وہ بھی ماچد، سوری اب گالی نکل جا رہی ہے، تو وہ بھی کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں. تو جیسے سعد حامد ہے یا اوریا مقبول جان ہے، جماعت غیر اسلامی کے لوگ ہیں، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، قادیانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہ سارا جھوٹ، مکمل جھوٹ. جی پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ کیا مجاہدین جو ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہیں. مجاہدین نے ان کو نکال کے دکھا دیا. اور اس کے بعد یہ وہ مجاہدین ہی تھے نا جنہوں نے وہ کندہار سے جو قافلہ جا رہا تھا سینٹرل ایشیا کی طرف، اور انہوں نے اس کو لوٹ لیا اور سامان اور یہ وہ. شنید یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی پیسے بھی دیے تھے کہ ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، یہ باقی جو بھی ہے. لیکن انہوں نے تو، یہ مجاہدین تھے جنہوں نے پاکستان کے ٹرکوں کو روک لیا تھا، جو پاکستان میں رہ کر 10 سال یہاں اپنی فیملیز آباد تھیں ان کی. اور پھر اس کے بعد وہ جب نجیب کی حکومت ختم ہوئی ہے، مجاہدین کی حکومت آئی ہے، پھر وہ واپس پاکستان چلے گئے اور انہوں نے پہلا حملہ ہی پاکستان پر کر دیا. تو یہ باتیں تو میں جانتا ہوں. اور اگر کوئی سامنے آ کے یہ کہتا ہے نہیں جی بھائی وہ تو اسلامسٹ تھے، انہوں نے امت کا کانسیپٹ ہے، وہ گلبدین ہے، وہ یہ مولوی یونس خالص ہے، یہ وہ سب، یہ سارے سب کے سب جو ہیں یہ بالکل دیگر افغانوں کی طرح وہ اینٹی پاکستان ہیں. پاکستان اینٹی پاکستان تھے، ہیں اور اینٹی پاکستان رہیں گے، یہ ایک سچ ہے. لیکن ہمیں جو ہے جھوٹ سے جھوٹ بتایا جائے. آج بھی یہ اوریا مقبول جان آئے گا تو جی طالبان کا تو یہ ہے وہ ہے، ارے پھر گالی نکلنے. میں بتاؤں بات کیا ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر طالبان اور انڈیا کی جو انڈرسٹینڈنگ جا رہی ہے، وہ ان کے لوگ وہاں آ رہے ہیں، انٹیلیجنس کے دفتر بن رہے ہیں، یو نیم اٹ. پورے کابل کے اندر اس وقت
خاص طور پہ یہ جو ہے ملا یعقوب، آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کا پتر ہے کہ نہیں کیونکہ عجیب سی بات یہ ہے کہ ملا یعقوب کی پرانی تصاویر دیکھیں تو وہ اس میں اس کی آنکھوں کا رنگ براؤنش سا ہے، کوئی یہ سبز رنگ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو، یا تو وہ فوٹوز کی کوئی ٹیکنیکل ہو گیا ہوگا یا یہ بہت خبیث آدمی ہے، یہ دجالی ہے. اور ویسے تو سارے طالبان ہیں، لیکن ہی از دا موسٹ ڈینجرس اینڈ بگ تھریٹ، ناٹ اونلی فار افغانستان لیکن وہ پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم فراموش کر کے، اب دیکھیں نا، یہ غفار خان 1920 میں یہ بھی وہاں گیا تھا کابل میں، افغانستان میں، کہ یہ خود کو اوپنلی تو یہ دیوبندی تھا اور اس نے دیوبندیوں کے مدرسے بھی کافی بنائے تھے. تو یہ پاسبل ہے کہ اپنی قادیانیت کو چھپانے کے لیے یہ اس نے دیوبندی روپ میں آ گیا ہو، جیسے بہت سارے پاکستان کے فوجی اور بیروکریٹس وغیرہ جو ہیں وہ امامہ شریف باندھ کر اور یہ جناب حلیہ سا بنا کے تو تبلیغی جماعت کے وہ چلہ وغیرہ میں جا کے چھاپ لگا دیتے ہیں کہ جی ہم تو سنی حنفی بریلوی دیوبندی ہیں. تو جس کے اور یہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کی قادیانیت پہ پردہ پڑ جاتا ہے. تو اینی ہاؤ، یہ نادر خان جب آیا پشاور کے اندر تو انگریزوں نے اور قادیانیوں نے اپروچ کی غفار خان کو کہ دیکھو ہم نے نادر خان کی مدد کے لیے، جو امان اللہ خان کے وقت میں کوئی 2 درجن کے قریب پائلٹس جو تھے وہ اٹلی میں ٹریننگ لے رہے تھے، جب ان کی اسی زمانے میں ان کی ٹریننگ ختم ہو گئی تو ان کو جو ہے وہ پشاور لایا گیا اس نیت سے کہ اب ہم کیا وہ بچہ سکا کے خلاف یا حبیب اللہ کلکانی کے خلاف جو ہے وہ اگر پلین استعمال کرنے پڑے تو یہ پائلٹ تو ہیں ہمارے پاس. لیکن اس کی شاید نوبت نہیں آئی اور وہ بہرحال. تو یہ غفار خان نے ان کو اپنے پاس رکھا تھا، کس کے کہنے کے اوپر؟ اس کے نادر خان کے کہنے کے اوپر. اور یہ لوگ جو ہیں دہرادون میں جب رہتے تھے یہ کنورٹ ہوئے تھے قادیانیت میں. اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہے غفار خان، یہ اس کی بیٹا ولی خان جو ہے وہ اس کی شادی، دوسری شادی غالباً وہ خوتی خاندان میں ہوئی تھی، اور خوتیز کا نواب خاندان اوپن قادیانی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی. تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی لوبی جس میں پاکستان کے فوجی جرنیل، بیروکریٹس وغیرہ اور غفار خان فیملی یا ولی خان فیملی، یہ بھی نہیں چاہتے تھے، ادھر سے ظاہر شاہ بھی نہیں چاہتا تھا، ادھر سے یہ بھی، ان کا ایک یونٹی بنی اور انہوں نے ڈسپیوٹ کھڑا کر دیا ڈیورن لائن کا، جو آج تک جاری ہے. اور اچھا ہوتا اگر یہ پٹھان قوم کا ہمدرد تھا غفار خان، تو پہلے تو یہ کہتا رہا ہے کہ میں افغانستان کے ساتھ نہیں ملوں گا کیونکہ وہ غریب ہیں، کیونکہ وہ ننگے بھوکے ہیں. ہندوستان کے ساتھ ملنے کی بات کر رہا تھا. ہندوستان سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ قادیان شہر کے اندر ریٹ آف قادیانی قائم رہے اگر تقسیم بھی ہوتی ہے تو. اور پھر اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ تو بالکل ایک سینڈوچ بن جائے گا. مزید ادھر وہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مل جائے گا تو ادھر جو ہے پاکستان اور شرنک ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس کے ذہن میں کیا چیز تھی. یہ گاندھی کا کیا کہہ رہا تھا کہ گاندھی کو جو ہے نا ہم آئیڈیل مانتے ہیں. او بھائی، جو شخص کہتا ہے میں پختون ہوں اور پختونوں کی اس رسم کو نہیں جانتا کہ پختون اور
ہندو منٹیلٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے. پختون کو اگر کوئی مکہ مارے گا تو پختون اپنا دوسرا رخ تو نہیں کرے گا کہ آؤ میرے اس چہرے پہ ایک اور مکہ مارو. ہندو شاید کر سکتا ہے مکاری کی وجہ سے، لیکن بریو پشتون دے ڈونٹ ڈو اٹ. وہ تو لیکن چلیں پھر بھی وہ عدم تشدد کا فلسفہ صرف اس لیے تھا کہ انگریز جانتے تھے کہ جس دن یہاں ہندوستان کے لوگ جو ہیں ہمارے خلاف اٹھ گئے تو یہ ہمیں قتل کر دیں گے. لہٰذا ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو یہ پروپوگیٹ کرے کہ جی عدم تشدد سے ہم آزادی لے سکتے ہیں. غفار خان واز پارٹ آف اٹ. بالکل انگریزوں کو یہاں مار پڑنی چاہیے تھی جو اتنا ظلم کیے تھے، لیکن گاندھی کو لایا گیا، غفار خان کو لایا گیا. دیکھنے میں جیلیں بھی ہوئی، لیکن جیلیں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا غریب کی جوانی اور سیالے کی رات کس نے دیکھی ہے، سیالے کی چاندنی کس نے دیکھی ہے. ظاہر ہے اندر خانی یہ ان کے سیکرٹ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ جی اس کو گرفتار کر لیا، اس کو گرفتار کر لیا، لیکن اندر ہر چیز ان کو مہیا کی جاتی ہے، ہر ایک. تو یہ ایک لیڈر بنانے کا کسی کو ایک ٹیکٹکس انگریزوں کے وقت سے ہی چلتا آ رہا ہے. اینڈ نو، اس آدمی کو تو ریئلائز کرنا چاہیے تھا غفار خان کو کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. پشتونوں کے ٹریڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ ساؤتھ کی طرف ہیں، اور پشتون جو ہیں پنجاب میں سیٹلر آباد ہیں، سندھ میں ہیں. یہ لوگوں کا اپنا ایک مفاد ہے اس پشتون قوم کا کہ وہ ایک ایسے وفاق کا حصہ بنے جہاں ان کے ریلیشنز، مذہب کو تو ایک طرف رکھ دیں، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں، معاشیات کی بات کر رہا ہوں، وہ ساؤتھ کی طرف وابستہ تھے. تو آج بھی دیکھ لیں کہ کراچی میں سب سے زیادہ پشتون آباد ہیں، لیکن کیونکہ یہ لوگ ایک خاص فری مسینک ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے جس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ بھی شامل ہے. اور انہوں نے نفرت کے اتنے بیج ڈال دیے ہیں کہ آج اگر کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو وہ جناب بالکل افغانستان کی اسٹیبلشمنٹ، افغانستان کی حکومتوں نے زیادتیاں کی ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ بھی بات نہیں. لیکن ہم لوگ کس خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے اپنے پورے ایکسپیرئنس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ آپ یاد رکھیں کہ میرے وہ پرانے فیس بک کے اوپر بھی جب انگلینڈ میں کوئی گیم ہو رہی تھی، ورلڈ کپ سم تھنگ لائک دیٹ، تو وہ کیا ہوا تھا، میں نے میچ شروع ہونے سے بہت دن پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ میچ جوڈو کراٹے میں بدل جائے گا. اینڈ دیٹ واٹ ہیپن. کیونکہ اب یہاں اوریا مقبول جان آ کے آدھا گھنٹہ ایک پروگرام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قوم کو گمراہی کرتا ہے، اس کے بینک بیلنس میں لاکھوں روپے پہنچ جاتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر وہ اینٹی قادیانی ہو تو ٹی وی پہ آئے، یہ ذرائع ابلاغ کے اوپر چھایا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں، کرائسس ایکٹر کے طور کے اوپر اگر آ گیا اور کر دیا تو وہ تو اوبیسلی قادیانیوں کی اپنی ایک پلان ہوتی ہے. یہ حرامی آدمی ہو گیا یا اوریا مقبول جان، زاد حامد، اس قسم کے یہ سارے لوگ قادیانیوں کے اپنے بندے ہیں. تو یہ جب میری کہی بات وقت نے پوری ثابت کر رہا ہے تو لوگ میرے ویژن کو اپنائے، کیونکہ ہمیشہ اچھا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو سچ کے ساتھ جائے. تو یہ لوگ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کے ادھر، تو میں نے
وہ کئی کرکٹرز نے بھی مجھے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جنگ ہوگی میں نے کہا بھائی تم لوگ کرکٹیں کھیلتے رہے ہو، تم لوگ کاؤنٹیز انگلینڈ میں کھیلتے رہے، یہ تو اس زمانے میں ہم لوگ جو ہے سٹرگل کا حصہ تھے، اور سٹرگل انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ تو بالکل اور بالکل ضرورت جو ہے، جو ہم نے امت کے کانسیپٹ کا، وہ ضرورت یہی ہے کہ افغانوں کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ مسئلہ امت کا ہے۔ اگر مسلمان کہتے ہو تو امت کی بات کرو، لیکن کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ افغانستان میں اسلامسٹ کانسیپٹ ایز اٹ از نہیں ہے، جیسا کہ پاکستان کے یا ہندوستان کے مسلمانوں میں ہے۔ تاریخی شواہد ہیں آپ کے سامنے۔ 1894 میں یا 96 میں 1896 میں ترکوں کی اور یونانیوں کی جنگ ہوئی، 20 سے 30 ہزار مسلمانان ہند جو ہیں افغانستان کے راستے ترکوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ امیر حبیب اللہ خان، اس کی حکومت تھی امیر عبد الرحمن خان کی، انگریزوں کا وائس رائے جو تھا، اس نے ان کو کہا کہ یہ یہاں سے فلو آف مجاہدین یا والنٹیئرز کو روکو۔ دین اس نے روکا۔ پھر جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے، ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ ترکی کی مدد کے لیے گئے ہیں، اور اس وقت امان اللہ خان کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے کہا کہ یہ جو آ رہے ہیں ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کرو، 500 روپیہ ہر بندے کا انعام ملے گا۔ اور جو وہ حوالے ہوئے ہیں تو بارڈر کے اوپر ان کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ پہلا جو درخت ڈیورنگ لائن کے اس طرف آتا تھا، وہ ان مجاہدین کو، ینگ بچوں کو جو ہے پھانسی دے دیتے تھے انگریز۔ اور آج کہا جا رہا ہے جی وہ غازی امان اللہ خان غازی ہے۔ غازی فور واٹ؟ اپنی بیگم کو حبیب اللہ کلکانی کے حوالے کر کے بھاگ گیا، برقع پہن کے بھاگ گیا۔ یہ غازی ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ لال مسجد جیسا اگر غازی ہے تو پھر ایسی غازیت آپ کو قبول۔ تو یہ بہت سارے فیکٹس ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ پاکستان جو ہے ہم اس کے اس لیے خلاف ہیں کہ یہ وہ بنانا چاہتے ہیں، افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ لاہور یار کلیم آپ کا ہے کہ ہم ملتان تک ہمارا ہے، اور پھر دیکھیے ان لوگوں کو تو معلومات نہیں ہے کہ میں اکثر پہلے بھی کہتا رہا ہوں، 47 پہ جب تقسیم ہونے جا رہی تھی تو سردار ولی جو ہے وہ اس کا بھائی نادر خان کا، وہ آیا دلی میں، انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے بات کی کہ یہ پشاور ملتان تک کا علاقہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا بھئی ابھی جو منسٹر ہے وہ نہرو ہے، آئی تھنک یہ 19 I'm not sure exact 47 سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ سردار ولی نہرو کے پاس گیا، اس نے کہا یہ علاقے آپ ہمیں دو۔ تو نہرو نے کہا کون سے علاقے؟ ارے ہمارا کانسیپٹ جو ہے نا وہ تو مہابھارت کا ہے، اور افغانستان کے آمو دریا تک جو ہے وہ ہمارا ہے۔ اور یہ تو شکر ہے کہ پاکستان بیچ میں بن گیا تھا، ایک فورس بن گئی، ورنہ جس طریقے سے وہاں خانہ جنگی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ممکن ہے کہ ہندوستان ایک سپیریئر ملٹری پاور ہو کے تو افغانستان پہ قبضہ کر لیتا، کہ یہ ان کی بیس ہے، ریلیجن کی بیس ہے۔ خیر، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بہت دور ہیں۔ تو اس لیے جب میں نے کہا کہ جناب طالبان ہوں، مجاہدین ہوں، کمیونسٹ ہوں، رائلسٹ ہوں، جو کوئی بھی ہوگا افغانستان کے اندر وہ اینٹی پاکستان ہوگا، اوکے؟ لوگوں نے کہا لا جی یہ تو ایسے طالبان تو پاکستان کے بچے ہیں، اثاثہ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ ہمیں تو تاریخ بھی نہیں معلوم۔
90s میں ان کی حکومت بنی ہے وہ بھی اینٹی پاکستان تھی. پاکستان فرینڈلی ہوتے تو کم از کم پاکستان کے اندر سیکٹیرین جنگ تو نہ کرواتے. کتنے ہزاروں شیعوں کو انہوں نے مروا دیا, اور یہ وہ شیعہ تھے جو سکلڈ تھے, کوئی پائلٹ تھا, کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی انجینئر تھا. ارے اگر صرف کیونکہ پیچھے برین جو تھا وہ تو را کا چل رہا تھا. میں تو اس را کے افسر کو بھی جانتا ہوں, آئی ڈونٹ نو اس کا اوریجنل نام کیا تھا, لیکن شیکھر کر کے اس کو کہتے تھے, جو کابل کے اندر ہوتا تھا. ایک دو اور بھی تھے جو پورا ان کو بتاتے تھے. ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کے انجینئر اور ڈاکٹرز وغیرہ کو کیا اکرام لاہوری وغیرہ یا بسیرا وغیرہ آ کے قتل کر دیں گے تو اسٹیٹ کا تو نقصان ہے, اسٹیٹ کا نقصان ہے. فرقہ واریت میں تو آپ کسی کوچوان شیعہ کو بھی مار سکتے ہیں کیونکہ شیعہ نے, لیکن یہ اسپیشلی وہ پک کرتے تھے کہ بھئی یہ بندہ, اور وہ ظاہر ہے اس کی ساری ٹریننگ طالبان کے دور میں, پہلے دور میں ملا عمر دجال کے دور میں ہی یہ جو ہے وہ ہندوستان کے لیے کام کرتے تھے. کندھار میں جو انڈین ایئر لائن لینڈ ہوا ہے وہ پلان تھا سارا, وہ بھی ایک کیا بولتے ہیں اس کو فالس فلیگ تھا جس میں انوالو تھی یہ سارے, جس میں سید کیا جس کو جو پاکستان میں ہے, حیرت ہے کہ پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پاکستان آنے کیوں دیا. اس کے اوپر تو کیس کرتے کہ بھئی آج ذرا تو بتا تو کیسے چھوٹا ہے. یہ تو سارے بچہ سمجھتا ہے کہ یہ انڈین ایئر لائن میں جو کیا کڈنیپ ہوا ہے یہ انہوں نے خود کروایا. بچہ دیکھتا ہے. امرتسر میں لینڈ ہوا ہے, وہاں انہوں نے جناب کیوں نہیں روکا اس کو؟ طیارہ رک سکتا تھا, کیسے نہیں رک سکتا تھا. لیکن کیونکہ یہ پلان تھا کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ بنا دی جائے, اور ایک حافظ سعید جیسے ہندوستانی ایجنٹ کو انہوں نے وہاں لے گئے, اور ایک وہ جو برٹش کا عمر کیا نام تھا, عمر جو بھی واٹ ایور ہز نیم, شیخ عمر, وہ اس کا برطانوی انٹیلیجنس کا افسر تھا. تو انہوں نے جناب ان کو نکال کے تو وہ آج نامعلوم جگہ پر رہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لوگ نہیں سمجھیں گے, نہ سمجھیں, لیکن اگین اینڈ اگین تو دیکھو یہ کوئی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ میں نے یہ کٹنگ دی اپنے فیس بک پر, یہ لکھا کہ آئی سی سی شوڈ بین پاک افغان کرکٹ میچز فار دی سیفٹی آف پاکستانی پلیئرز, اور یہ تو اور سسپیکٹیٹرز, اور یہ افغان ڈونٹ کم فار گیم, دے کم فار وار اونلی, اٹ از ٹرو, یہ سچ ہے. اور پھر جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, یا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے. اب ہمارے جرنلسٹوں نے, ہمارے کیا کہتے ہیں سو کولڈ دانشورز وغیرہ نے وہ چیزیں نہیں دیکھیں, وہ نفرت, وہ حقارت, وہ اور یہ کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ پشتون قومیت کا یہ نو 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 نو. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کابل کے اندر پشتون رہتے تھے, وہ جب اپنا روایتی لباس پہن کے باہر نکلتے تھے تو خدا کی قسم ہے ان سے شدید نفرت کرتے تھے. یہ بڑے بڑے الٹے سیدھے نام دیتے تھے جہاں میں نہیں بتانا چاہتا. تو پرابلم کیا ہے, ہم نے آج تک ان چیزوں کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. صرف ایک جماعت غیر اسلامی اور قادیانیوں کے شاعر کہ جی یہ یہاں آ گئے ہیں اور یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں ہرگز, میں تو آج بھی دعا گو ہوں کہ افغانستان کے لوگ اس چیز کو ریئلائز کریں اور پاکستان کے لوگوں سے نفرت کرنے کی بجائے جو ہے یہ ایک امت کا کانسیپٹ لے کے آئیں. ز افغانیم, ز دسم, یہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان چیزوں کی. میری آبزرویشن ہے کہ جتنا اس قوم کے اندر ہے کہ ز افغانیم ما افغان استم, ارے کیا ہو گیا, افغان ہو تو کیا ہے یار, ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. تو جب آپ نجات پرستی کے
ریسزم کے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اپنی قوم کے علاوہ کسی کو بہادر ہیں تو ہم ہیں، اچھا خوبصورت ہیں تو ہم ہیں، سکلڈ ہیں تو ہم ہیں، اور ہر میدان میں اگر کامیاب ہیں تو ہم ہیں. جب یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر یہ قوموں کی رسوائی، اور پھر ان کی اپنی تاریخ جو ہے صرف اور صرف کس کے اوپر بنیاد کرتی ہے؟ افواہوں پر. اس کو انہوں نے تاریخ کا حصہ بنا لیا ہوا ہے. لیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ پاکستان جب بنا تو تقسیم ہوئی اور اس میں پشاور یعنی کے پی کے لوگوں سے کہا گیا کہ ایک طرف قرآن ہے تو پاکستان میں آ جاؤ، دوسری طرف گیتا ہے تو وہ تم ہندوستان میں آ جاؤ. تو ظاہر ہے پشتون مسلمان تھے، انہوں نے قرآن کو پریفر کیا اس لیے پاکستان کا. کوئی یار حد ہو گئی ہے جہالت کی. حالانکہ ان افغانی دانشوروں کو یہ تک نہیں معلوم بھی ہوگا لیکن تعصب کے لیے کہ جب وہاں یہ ریفرینڈم ہوا ہے تو سارا کنٹرول انگریزوں کے اور کانگریس کے ہاتھ میں تھا. سارے افسران یہ وہ انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے الیکشنز کے. انہوں نے الاؤ کیسے کیا دو قرآن وہاں رکھے، دو مقدس کتابیں، ایک ہندو کی اور ایک مسلمانوں کی وہاں رکھے؟ نان سینس. لیکن یہ افغان تاریخ کا حصہ ہے، وہ مانتے ہیں یہی بات کو. تو اب یہ جب پاکستان اور افغانستان کا انگلینڈ میں بھی میچز ہو رہے تھے تو میں نے یہی لکھا تھا. تو دیکھیے انہوں نے کتنا پھینٹا لگایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستانی تماشائی جو دونوں میچوں میں موجود تھے، انہوں نے صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو اگریسولی جس طرح ڈیل افغانیوں نے کیا. اگر ظاہر ہے پاکستانی زیادہ ہیں، یو اے میں بھی زیادہ ہیں اور انگلینڈ میں تو بہت زیادہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ بھی اسی طریقے سے ہوتے تو نقصان ہمارے افغانیوں کا ہی ہونا تھا، مار زیادہ ان کو پڑنی تھی. لیکن پھر بھی پاکستانیوں نے ایسا نہیں کیا، جو بہت اچھی بات ہے. باقی خدا سے پائیں گے کہ یہ نفرت، یہ چیزیں ہر ایک، یہ کیا، یہ جی چلیں جی طالبان کی مدد کرتا ہے پاکستان اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں. ارے بھائی جب 1947 میں آپ نے پاکستانیوں کو مارنا شروع کر دیا تھا، اس وقت نہ طالبان تھے نہ مجاہدین تھے. وہ کس وجہ سے مارنا شروع کیا تھا آپ نے؟ وہ جھنڈے کب کیوں جلانا شروع کیے تھے؟ تو یہ بات آپ مان لیں کہ آپ کے اندر نفرت ہے، نفرت کرتے ہیں، نفرت کرتے رہیں گے. یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے جب، اور ہم نے بھی، ساری جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہم افغانی کی حیثیت سے نہیں پیش ہونا، مسلمان کی حیثیت سے پیش ہونا ہے. تو آپ لوگ ہندو کو سلام کرتے ہو، مشرک کو جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، ان کے ساتھ تو حتیٰ کہ رشتے بھی کر لیتے ہیں آپ لوگ. تو باقی یار بہت ساری چیزیں اب میں کیا بولوں اچھا نہیں لگتا. تو بہتر یہ ہے کہ لوگ سمجھیں. اور بالکل مستقبل میں بھی افغان جو ہیں اگر کرکٹ میچز جاری رہے تو یہ ایکسٹریم پر جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی پاکستانی تماشا یا پلیئر کا مرڈر بھی کر دیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہاں کیا یہ لیتے ہیں ان چیزوں کا مطلب. تو اس کے علاوہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب طالبان کی حکومت تھی پہلی بھی، تو میں کہتا تھا کہ یہ پاکستان فرینڈلی فورسز نہیں ہیں. دوسری بھی حکومت آئی تو وہ تب بھی میں یہی کہتا ہوں. اور میری اکیلے کی یہ آواز تھی، باقی تو سارے لوگ جشن منا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب قومیں گمراہ ہو جائیں وہ ترقی نہیں کر سکتی. ترقی تو چھوڑو، وہ تو جناب سروائیو نہیں کر سکتے. تو یہ گمراہ کرنے کا جو صہیونی منصوبہ
قادیانیوں نے اور یہودیوں نے، اوریا مقبول جان، زاد حامد، ہارون رشید گنجا، وہ جنرل کیا جنرل ہے، جنرل شعیب اینڈ سو مینی ادرز، ان کو دیا ہوا ہے اور لوگ سن رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، ان کی فالوئنگ بھی بڑھ رہی ہے. ان کی جناب سائیکل تھی تو اب وہ ہیلی کاپٹر اور پرائیویٹ جہاز خرید رہے ہیں، صرف صہیونی جو 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 منصوبے پہ عمل کرتے ہوئے. اور یاد رکھیں جب قومیں گمراہ ہو جائیں، ان کو اپنے دوست دشمن کی پہچان نہ رہی تو وہ کبھی آگے نہیں جا سکتی، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. دیکھو میں بارہا بیان کر چکا، جب میری باتیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہو رہی ہیں، اور اگر یہ عقل مند قوم ہو تو یہ اوریا اور ان کو تو چھوڑ کے تو وہ ویژن اپنائیں، وہ صحیح جو میں بتا رہا ہوں. اور اسی میں جو ہے پاکستان کی سالمیت ہے، اسی میں آپ دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اسی میں آپ اپنے بینگ پشتون سندھی ہونے میں آپ جو ہے فلاح حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں میں نے جو دن بدن جب سے یہ اسپیشلی عمران خان قادیانی کی حکومت آئی ہے، یہ بہت زیادہ وہ اگرچہ یہ پروسیس کافی ضیاء الحق کے وقت سے قادیانیوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ نیشنلزم کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو ایک پشتون پاکستان سے جب وہاں جاتا ہے، کیا نام ہے، افغانستان کے اندر، اس سے بھی حقارت یہ کرتے ہیں. لیکن جب یہ واپس وہی افغانی جو ہے واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ اور ہم بھائی ہیں، ہمارے دشمن آپ وہ فلاں قوم ہے، فلاں قوم ہے، فلاں قوم ہے. حالانکہ سچائی جو تاریخی یہ ہے کہ جس قوم کو یہ بہت زیادہ دشمن کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس قوم کو چھوڑ کے انہوں نے ہر قوم کے ساتھ جنگیں کی ہیں، تاجک، ازبک، ہزارہ، پرشین، بلوچ، کشمیری. تو جس کو یہ دشمن کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں، وہاں کم از کم جو ہے 25% آبادی اس ہی نسل کی ہے، پشتون نسل کی ہے، جن کو ویلکم کیا گیا، جن کا اب پہلا گھر پنجاب کا علاقہ ہے. تو بہرحال میں اکثر اپنے پشتون جو سو کالڈ نیشنلسٹ ہیں ان کو جب میں حقائق بتاؤں تو وہ پھر ظاہر ہے وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے افراسیاب خٹک اور یہ سارے چیزیں، یہ ایک ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. CIA ان کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو پشتونستان بنا دیں گے، لگے رہو. پیسے ان کو ملتے ہیں ساری چیزوں کے. تو یقیناً ہمارا آپ آزادی لے لیں، چلیں آپ جو اس کو اگر آپ آزادی سمجھتے ہیں تو بالکل آپ کا اپنا حق ہے، آپ کے پاس اسمبلی ہے، ووٹ ہے، جائیں جب وہ رہنا چاہتے ہیں کسی افغانستان کے ساتھ تو شوق پورا کر لیں چند دن کے لیے. تو آپ لوگ یہ بھی چیز ریئلائز نہیں کر رہے. جب ذوالفقار علی بھٹو نے سردار داؤد کو کہا تھا ٹھیک ہے تم پاکستان کے 5 حصے کرنا چاہتے ہو تو تیرے ملک کے 16 حصے ہو جائیں گے، تو وہ لائن پر آ گیا تھا. تو یہ ڈویژن جو ہے یہ اصل میں یہودیوں کا ایک پلان ہے. خواہ پنجاب کا لوگ ہوں، سندھ کے لوگ ہوں، اگر جب وہ ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو سمجھ لیں یہ مکمل طور پہ زائنسٹ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اس میں غفار خان ہے، اس میں جو بھی پارٹی ہے، جو بھی لوگ ہیں، ڈزنٹ میٹر. وہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا اس خطے کے لوگوں کی فلاح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک اپنے ماسٹرز کے حکم کو فالو کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. جھوٹ بول. ابھی آپ دیکھیے غفار خان نے کیا کیا. غفار خان جو تھا وہ آسانی سے پاکستان اور افغانستان کی ایک اچھا تعلقات بنا کر صرف امت کے کانسیپٹ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو امت کی بات انہوں نے کی ہے، ان کو امت سے محبت تھی. اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو حقیقی معنوں میں ان کے ارشادات کی رسپیکٹ کرنے والے ہوتے تو یہ چیزیں شروع ہی نہ کرتے. اور آج پاکستان اور افغانستان جو ہے ایک اچھی حالت میں ہوتے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ یہاں پر غداروں نے، جن کے براہ راست یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہیں وہ قادیانیوں کے ساتھ ہیں، اور قادیانی جو ہے پاکستان اور نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ریجن میں جو ہے وہ انسرٹنٹی، غیر یقینی صورتحال کے پیدا کرنے والے ہیں کہ یہ علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آگے ترقی نہ کر سکیں، وہ ان کے غلام رہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اتنی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اس کے باوجود انفارچونیٹلی کوئی اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا. تو یقیناً اور یقیناً یہ ایک خون کا دریا، سیلاب، ابھی تو پانی کا سیلاب ہے، یہ تھم گیا تو خون کا سیلاب آنے کا خطرہ ہے. یہاں آپ نے بے شمار مختلف قوموں کے لوگ یہاں بسے ہوئے ہیں اور دے آر ویل ٹرینڈ، اسلحے کی کمی نہیں ہے. تو یہ جو قادیانی اور یہ زائنسٹ وغیرہ ہیں، یہ تو پورے ریجن میں، پورے اسلامی ممالک میں سول وار کروا کر تو اس کو بالکنائزیشن کرنے کے بعد مزید غلام بنا دیں گے مسلمانوں کو. اور یہ آئی تھنک کہ یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بہتر نہیں ہے. اس کو سیریسلی لیا جائے، اور جب تک ڈومینیشن ہے قادیانیوں کی پاکستان کی ریاست کے اندر، تب تک تو کوئی توقع نہیں ہے کوئی تبدیلی کی. اور یہی حال آلموسٹ افغانستان کا ہے، ادھر کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے. تو بہت حالات جو ہیں وہ نازک نظر آ رہے ہیں. لوگوں کو چیزوں کو سمجھنا ہے. اس کے بعد تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بشرط کہ عقل مند کوئی ہو. تو بہرحال یہ جو کچھ میں نے کہا ہے، صرف یہ میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور وقت سے پوری ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا ویژن ہے جو سچ کے اوپر اور حقائق کے اوپر مبنی ہے. تو ایک سچائی کا ساتھ دینا ہے ہم نے، نہ کہ ہم نے اپنی طور پہ کوئی ایسی غلط بات کرنی ہے. دیکھیے، میرے خیال میں جو افغانستان کے اندر کرکٹ کا جو ہے، میں نے 1985 میں افغانی بچوں کو ٹرین کر کے ایک طرح کا ایک کرکٹ کلب بنایا تھا، اور اس کے بارے میں میری وہ ڈاکٹر نجیب صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی جو ان کا صدر تھا. واز ہی پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم یا وہ ان کی انٹیلیجنس کا افسر تھا، یہ اب مجھے یاد نہیں. میرے خیال میں انٹیلیجنس افسر تھا اس وقت یا چیف تھا. تو ہمیں بروکن فارسی آتی تھی، اس کو بروکن اردو آتی تھی. تو جی ہاں، وہ میں نے اس کو ایک ملاقات کے دوران کہا کہ آپ افغانیوں کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کھیل کو، مطلب آپ امپروو کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ جو ہے کچھ ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہمیں فیسیلیٹیز کریں، میں ان کو بچوں کو ٹرینڈ دے رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں پشاور میں رہتا تھا تو میں نے یہ کھیل دیکھی ہوئی ہے، مجھے اچھی لگتا ہے، لوگ سفید رنگ میں کھیلتے ہیں یہ وہ. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ انگریزوں کا کھیل ہے اور ہماری قوم انگریزوں سے بے حد نفرت کرتی ہے اور کبھی بھی یہ کرکٹ نہیں کھیلیں گے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انگریزوں کا کھیل ہے. خیر وقت نے اس کی بات کو غلط ثابت کیا اور میری بات کو درست ثابت کیا کہ میں کہتا تھا ٹیلنٹڈ ہیں. تو یس، یہ
انفارچونیٹ ہے کہ اس زمانے میں ہی اگر یہاں ٹریننگ اور فیسلٹیز دے دی جاتی تو اچھا تھا. بہرحال میں نے ہاں مجھے یہ بھی احساس ہے کہ جب انگریز آئے تھے افغانستان کے اندر انہوں نے بھی ایک اور اتفاق ہے اسی علاقے میں انہوں نے اپنے ٹریننگ کیا کہتے ہیں چھاؤنی بنائی تھی جو شیرپور کا علاقہ کہلواتا ہے اور وہاں پر میں کافی عرصہ رہتا بھی رہا ہوں. بلکہ ایک ایسے گھر میں رہتا رہا ہوں جس کے بارے میں افغانیوں نے ہمیں بتایا تھا, ایک بابا افغانی نے بتایا تھا کہ اس جگہ پر ایگزیکٹ آن دا سیم اسپاٹ کسی زمانے میں ایک قادیانی کو پھانسی دے دی گئی تھی یا سنسار کیا گیا تھا, جس کا میں نے ذکر اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں بھی کیا ہوا ہے. تو چھوٹی ویڈیو کیسے بنے گی جب بات اتنی وہ قصہ چار درویشاں ہے تو پھر اس کو چھوٹی ویڈیو بنانے میں پھر مزہ نہیں آتا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ جو مختلف چیزیں ہیں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارا اپنا جو سب سے خطرناک جو چیزیں پاکستان کے اندر عروج پا رہی ہیں وہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. یہ کیا کہتے ہیں سیکولر لبرل آئیڈیاز جو ہیں جو بالکل ریالٹی سے بہت دور ہیں. قوم پرستی کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. ایک مخصوص رولنگ ایلیٹ جو ہے اس کے اندر قادیانیت کی بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ قادیانی آ چکی ہوئی ہے. اور کیونکہ دیکھیے سمپل از دس, لبرل وغیرہ سے بھی میں پوچھتا ہوں اور سو کولڈ جو پروگریسو ہیں ان سے بھی میں پوچھتا ہوں, آپ کہتے ہو کہ جی انگریز کا سسٹم جو تھا وہ استثالی تھا, مان لیا, بالکل مان لیا, اور اسی استثالی سسٹم کی ایک شاخ قادیانیت ہے. آپ کیسے اس کو سپورٹ آج کر رہے ہو جی؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مرزا قادیانی کے سارے جو بچے ہیں یہ وہ تو جناب ویری ویل سیٹلڈ ہیں اور وہ پیسے پہ پیسہ بنا رہے ہیں. اپنے لوگوں پہ انہوں نے اتنا جبر کیا ہوا ہے کہ آپ پاکستان کے جن کو آپ شدت پسند مولوی کہتے ہو وہاں پر بھی آپ کو تھوڑا سا ٹالرنس نظر آئے گا, ان میں تو بالکل نہیں ہے. وہ ایک یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل ریالٹی سے کٹ چکی ہوئی ہیں. تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے فیکٹ بیس چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کی جائے. اب میں بہت عرصے سے لوگ کہتے ہیں جی یہ ملا ہے, یار اس میں ملا کی کیا بات ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا, جہاں اکثریت اسلام کی ہے, وہاں حق میجورٹی کا ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز کے اندر آ کے کام کریں. وہ ایک ایسی گروپ کا تو حق نہیں ہے جس کی وفاداریوں پہ کویسچن مارک ہے, اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے فوجیوں نے یہ قربانیاں دی, یہ کیا, وہ سب جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان بنایا, یہ بھی جھوٹ ہے. خدا کی قسم ہے, میں نے مرزائیوں کی اپنی بک سے اور اپنے ریفرنس سے ان کے اپنے انٹرویو سے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے 1947 سے 1 یا 2 مہینہ پہلے تک پوری کوشش میں تھے. وہ بھوپال کے نواب کے ذریعے جو قادیانی تھا کہ یہ قائد اعظم اور اس کا پیچ اپ کروا دیا جائے, قائد اعظم کا اور نہرو کا اکھنڈ بھارت پر. یعنی مرزا خود کہہ رہا ہے کہ یہ دیوانے کا خواب ہے, یعنی مرزا بشیر پاکستان بنانا کب کہہ رہا ہے؟ 1947 فروری 1947 میں. ہاں اپنی یہ ٹانگیں دونوں کشتیوں پہ رکھتے ہیں, اپنا جو مال جو ہے نا وہ ریس کے شامل سب گوڑوں پہ لگا دیتے ہیں کہ کوئی بھی جیتے گا تو اپنا ہے. تو دیٹ واٹ ہیپنڈ ان ریئلٹی. جب ان کو
گرین سگنل مل گیا کہ پاکستان بن رہا ہے تو انہوں نے اپنا آخری وقت میں زور ڈال دیا. اور آج تاریخ کیونکہ قادیانی لکھتے ہیں. کون تھا بٹالوی, who was that bastard, مشتاق حسین بٹالوی. ایک اور بٹالوی تھا, وہ جو لائر تھا, وہ بھی حرام زادہ گشتی کا بچہ, وہ بھی قادیانی تھا, اجاز حسین بٹالوی. تو میری تحقیق کے مطابق بٹالہ کے بہت سارے ٹٹ پنجیے جو وہ بیکار لوگ ہوتے ہیں نا, وہ صرف اس لیے مرزائی بن گئے تھے کہ وہاں نوکریاں تھیں, جیسے عمران خان کے بزرگ جو ہیں وہ تو مجھے تو میں سوچتا ہوں کہ کیسے حیرت ہے. ہر چیز میں نے عمران خان کے قادیانی ہونے کے جو ہے نا, میں اس سے ذاتی دشمنی نہیں ہے میری, خدا کی قسم, لیکن حقیقت ہے کہ وہ بہنچود بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے, اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے سامنے اپنا قادیانی ہونا قبول نہیں کر رہا. لیکن دیکھو اس ہی آدمی کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے. مائی گاڈ. پھر وہ ایک کمبخت, وہ غلیظ ترین ناپلید شخص, اس حرام زادے کو میں پوچھتا ہوں, اور کیا نام ہے اس کا, مبشر قادری اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے, اور تیری میں کہتا ہے جی یہ عمران خان کو قادیانی کہتے ہیں لوگ. اب یہ نیا رواج شروع ہو گیا ہے, نیا رواج کیا ہے, دین کیا کہتا ہے, جس کے اوپر الزام ہے قادیانی ہونے کا, وہ اگر وہ زندہ ہے تو اپنی زبان سے خود مرزا قادیانی کو, takes only few seconds. تیری میں کیا نام ہے, مبشر قادری, تو اگر اپنے بیدی چوئیے نا تو اس کا جواب دے. اور حرام زادے, میں تجھے اگر کہوں کہ تو فلاں فلاں ہے, تو نے سنا, تم نے جب سن لیا کہ فلاں آدمی مجھے یہ کہہ رہا ہے, اور اگر تو وہ ایسا نہیں ہے تو حرامی کتے, تجھے اللہ نے زبان دی ہے, تو کیوں نہیں کہتا؟ تم نے اپنے پالتو کتوں کو اس کام کے لیے لگا دیا ہوا ہے, جیسے تو عمران خان کا پالتو کتا بن گیا, اس کا دفاع کر رہا ہے. اور میں تو بتاؤں تجھے, عمران خان, اور چل اب میں گالی کا, مجھے لوگ کہتے ہیں نا, چل میں تم سے بڑے پیار سے کہتا ہوں, سن لے, یہ گالی نہیں ہے, یہ ایک عام ضرب المثل ہے کہ اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے تو چل کبھی بھی کہیں پر بھی جب جی چاہے تو عمران خان کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے. اب تیرا دینی فرض بنتا ہے, ورنہ تیرا مقام کیا ہے کہ تو حرامی ہے. اگر تو نے میرا چیلنج قبول نہ کیا, جیسے اوریا نے نہیں کیا, زاہد نے نہیں کیا, اور سو مینی ادرس, تو بھائی یہ چیز جو ہے نا سمجھو. تو کہتا کہ میں عالم دین ہوں, وہ جیسے مرزا جیلمی حرامی, وہ کیا کہتا تھا کہ اگر کسی کی باجوے کی قادیانیت کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو اس کے گاؤں میں لوگوں سے جا کے پوچھ لو کہ وہ قادیانی ہے کہ مسلمان ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی قادیانی ہے تو وہ اپنی زبان سے اگر کوئی قادیانی ہونے کا جس پر سچا جھوٹا الزام لگے تو وہ اپنی زبان سے مرزا قادیانی کو کذاب بولے, جہنمی بولے. پھر اس کے بعد ہم نہیں اس کو قادیانی کہہ سکتے. اور تیری میں اور حرامی کتے, تجھے اتنا بھی نہیں پتا, مرزا جیلمی کو بھی نہیں پتا کہ یہ عمران خان زندہ ہے. یہ کتی کا بچہ کیوں نہیں آ کے کہتا کہ میں مرزا غلام قادیانی ولد مرزا مرزا سکنا قادیان کو کذاب اور جہنمی سمجھتا ہوں, اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والوں کو کافر سمجھتا ہوں. بول تیری میں, بول تو کتنے پیسے لے رہا ہے اس سے, کشتی دے
بتا کتنے پیسے لیے ہیں تم مرزا جلمی نے اور مولوی طارق جمیل نے اور یہ اس طرح کے خادم قادیان وغیرہ نے، کتنے پیسے لیتے ہو حرامیوں کتوں قادیانیوں سے؟ موت پہندی ہے تیری میں پان، تو کیوں نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان زندہ ہے؟ کسی نے اس کے اوپر یہ الزام لگائے ہیں قادیانی ہونے کے، واللہ عالم وہ الزام درست ہیں کہ نہیں، لیکن اب شرعی تقاضا ہے کہ عمران خان خود اپنی ناپاک زبان سے جو ہے اقرار کرے کہ وہ مرزا کو جہنمی بولے، اس کو شریعت کے مطابق رد کرے۔ یار یہ لوگ اللہ، میں پھر یہ ایسے لوگوں کے لیے گالیاں نہ نکلیں تو کیا نکلیں، اور جو لوگ مجھے کہتے ہیں گالیاں نہ دو، خدا کی قسم یہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان ان جیسے پلید خارج زدہ کتوں کو جو ہے نا، یہ وہ کیا بنا دیا، عالم دین بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ عالم دین یہ ہوتے ہیں۔ میں نے صرف ایک اتنی سی ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ مولوی یہ جو 7 ستمبر والے دن فنکشنز کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان حرامیوں کو یہ توقع کیوں نہیں، یہ ہمت کیوں نہیں ہوتی کہ وہ کہیں کہ بھئی 7 ستمبر کا دن جو ہے وہ ایک مقدس دن ہے، ایک اسلام کی فتح کا دن ہے، آپ لوگ جو ہے وہ کرسمس پہ چھٹی دے دیتے ہو، مرزا وہ کیا نام ہے، مرزائی فوجیوں کے شہادت تو نہیں کہنا چاہیے، مردار ہونے پہ بینچو تو تم چھٹیاں دے دیتے ہو، سرکاری چھٹی دے دیتے ہو، اور یہاں تمہیں موت پڑتی ہے۔ بولنا اور یا مقبول جان تیری میں پانو حرامزادہ کشتی دے پتر، تو یہ نہیں بولتے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک مولوی نے، اور یہ میری کمپین 5 سال سے جاری ہے، میرا پرانا جو فیس بک تھا انہوں نے بند کروا دیا تھا، تحریک لبیک والوں نے، ظاہر قادیانیت کی خدمت کی ہے، تو ان میں تو کوئی مرد کا بچہ ہے ہی نہیں جو کہ میرا فیس کر سکے، تو اس لیے اگین اینڈ اگین بات وہی ہے کہ یہ لوگ یہ مبشر پادری، اور تیری میں اے تو مجھے یہ بتا تو کون ہوتا ہے، تو کون ہونا گشتی دے پترا، تو کون ہونا ہے کہ تو اٹھ کے کہیں کہ عمران خان جو ہے نا وہ مرزائی نہیں ہے، یا الزام ہے، یا یہ وہ ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ عمران خان نو تو دھی دتی ہے، عمران خان دے نال تو کی کہ وہ دے کولوں پیسہ لیتا ہی، او حرامزادے، تو شریعت دے تقاضے کو تم نے نظر انداز کر دیا۔ اگر تو اسلام دوست ہوتا، او حرامی تیری میں، تو اگر اسلام دوست ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ الزام لگا ہے، واللہ عالم یہ سچ ہے کہ جو تحقیق تے آغا وسیم کردا، تسی تے بغیر تو پہنچو تو تسی تے نوٹ بنا دیو، تسی مرزائیوں دے خلاف کیتا کی آج تک، سوائے پاگل لوگوں کو جناب انٹرویو لگا جنہوں نے، وہ کوئی زاہد خان ہے بیچارہ، وہ I don't know who he was، بیچارہ نہیں، چلو بے وقوف ایک پاگل آدمی، اس کو بینچو تم نے مشہور کر دیا کہ یہ وہ پاگل ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ دیوانے کا تو پاگل کی تو کفر کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کے دماغی حالت کو دیکھ کر تم نے اس کو مشہور کر دیا ہے کہ بچے نے جا کے اس کو جان سے مار دیا۔ تو یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ شریعت میں جو دیوانے آدمی کا سٹیٹمنٹ کو تو سیریس لیا بھی نہیں جاتا۔ تو یس وہ مریض آدمی تھا، قادیانیوں نے اس کو کہا کہ بھئی تو یہ بول دے، تجھے تھوڑے بہت پیسے دے دیں گے، یہ کر دیں گے، اور تم نے اس کا انٹرویو کر کے ساری، اس کو جانتا کوئی نہیں تھا، مشہور کر دیا، اور اخیر اس پاگل کو، میری اس سے کوئی ہمدردی نہیں، وحدہ لا شریک کی قسم ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ آدمی تو ایک پاگل تھا، تو پاگل تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔
تو یہ ایسے ڈرامے بازیاں ان مولویوں نے کی ہوئی ہیں، ان حرام زادوں نے، ان دین فروش کتی کے بچے. تو اصلاح کرنی ہے تو اپنے کیا بہنوئی ہے یا کیا سالہ ہے، وہ ثاقب باجوئی حرامی کتا دلے کا بچہ، وہ حرام زادہ جس نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاذ اللہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی سے پہلے کنگال تھے، شادی کے بعد غنی ہو گئے. اور اس دی اصلاح کر تیری میں پانوں. اور سارے مولوی کنجر حرام زادے سب کو میں نے بھیجی یہ سٹیٹمنٹ، اس کے اوپر کوئی بیان دو. چپ لگی ہوئی ہے ماں چودوں کو. سوری پھر گالی نکل گئی، کیا کروں. تو یہ انفارچونیٹ ہے، یہاں ہمارے یہ ایسی چیزیں جو ہیں آ چکی ہوئی ہیں کہ جن کا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ہم نے دیکھیے مجھے تو اتنا جو سمجھ لگتی ہے وہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں بیان کرتا ہوں، اور خدارہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ لوگ سچ کا ساتھ دو. اگر میری باتیں سچ ہیں تو پلیز اپنے فائدے کے لیے سچ کا ساتھ دو، اور اگر میری باتیں جھوٹ ہیں تو آؤ ثابت کرو یہ جھوٹ ہیں. لیکن یہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ. تو ایسے جو ڈرامے بازیاں ہیں پاکستان کے اندر، دیکھیے جن سکھوں نے لاکھوں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، ریپ کیے، سارا ایون لوگوں کو مسلمانوں کو زندہ جلا دیا. کچھ عرصے کے بعد وہ جناب ہماری تاریخ میں بتایا، یہ تاثر دیا گیا کہ ہندو ہی سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، سکھ تو ہمارے پنجابی بھائی ہیں، سکھ تو ہمارے بنگڑا ڈالتے ہیں، دال روٹی کھاتے ہیں یا گوشت آلو کھاتے ہیں. all this. اور ماں چودو تاریخ کا لیسن دیکھو. اگر سکھ نہ یہ حرکات کرتے، اور یہ انہوں نے شروع کیا تھا امرتسر میں سب سے پہلے 1947 کے پارٹیشن میں کتنے لوگوں کو مار دیا تھا، مسلمانوں کو. دے سٹارٹڈ اٹ آل. وہ اور بات ہے وہ قادیانی پوجا چل وہ تھا بہنچود کیا نام ہے وہ کالی بوتھی والا اشتیاق احمد، وہ جھوٹ موٹ بتاتا رہتا ہے لیکن ریالٹی ڈفرنٹ ہے. خیر تو وہ تو خیر اشتیاق تو ہر چیز کا الزام مسلمانوں پہ لگا دیتا ہے کہ جی یہ ہوا تھا. ہمارے بزرگ اس زمانے میں ہوش میں تھے، ساری چیزیں ہمیں بتاتے ہیں آنکھوں دیکھا حال. اور ماں چودہ ہم تیری بات کے اوپر یقین مانے، تو قادیانی حرام زادہ جھوٹ بولنے میں نمبر 1. تو مطلب یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ غلط چیزوں کو جو ہے وہ دوسرے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ پازیٹیو ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. کوئی نہیں، سکھوں نے بے شمار ظلم کیے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، ٹھیک ہے وہ بھی دشمن ہے، لیکن جتنا ظلم مارنے والے تو سکھ تھے. آج ایک سکھ لاہور میں آتا تو جی ٹول ٹمکے شروع ہو جاتے ہیں، ڈن ڈن ڈن. واٹ از دس نان سینس. اس کے لیے اربوں روپے لگا کے عمران قادیانی نے وہ کیا راہداری بنا لی. تو کیا ہے، ہمیں تاریخ سے لیسن لینا چاہیے. اور دوسری طرف جو قوم افغانی پاکستانیوں سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں ان کو بھائی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. یہ ہے یعنی تاریخ کی تو تاریخ کے ساتھ جبر زنا اگر کیا تو یہ پاکستان کے قادیانی حکمرانوں نے کیا ہے. اور سامنے ہیں چیزیں، آپ لوگ کیوں ان چیزوں کے اوپر لیسن نہیں لیتے؟ تو بالکل جب کبھی سکھوں کو پھر موقع ملے گا وہ پھر آپ پر ظلم کریں گے. اور جب بنگیوں کا زمانہ تھا تو وہاں پر انہوں نے کتنا مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، اس کی کوئی حد نہیں ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں بھی ان سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں جو ہے وہ حقائق کو نہیں بھولنا چاہیے. تو یہ صرف احمد شاہ ابدالی اکیلا نہیں تھا کہ جس نے پنجاب میں لوٹ مار کی، سکھوں نے بھی تو بہت کچھ کیا ہے نا. جو پنجابی شاونسٹ ہیں وہ صرف ریفرنس ابدالی کا ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس نے بھی غلط کیا، اور ادھر سکھوں نے بھی بہت غلطیاں کی، بہت مسلمانوں کو مارا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، قومیت کا اس میں کوئی تصور نہیں، بالکل اس میں ہرگز کوئی رائے، کوئی رتی بر شک نہیں کہ افغان جو ہیں، خواہ وہ پشتو سپیکنگ ہوں یا وہ پرشین سپیکنگ، وہ خاص طور پہ پشتو سپیکنگ بہت زیادہ اینٹی پاکستان ہے، بہت زیادہ اینٹی پاکستان ہے. تو باہر طور وہ دونوں ہی ہیں، 19-20 کا ہی فرق ہے، لیکن ہم اس کو اسلام کی چادر کے نیچے ڈھانپنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے. کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ ہندو میرا دوست ہے، ہندو سے مجھے پیار ہے، جیسے افغان کہتے ہیں. ساری حکومتیں انکلوڈنگ طالبان گورنمنٹ پرو ہندو ہیں. تو یہ چیز ہمارے مسلسل ڈس انفارمیشن کا سیلاب ہے. ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرا، وہ ایک ہی چیز بتا رہے ہیں جی یہ تھا وہ تھا، اور سب حقائق. تو اسی لیے جب میں نے پھر یہی کہوں گا، جب میں نے بات کی یہ ایون جب انگلینڈ وغیرہ میں بھی میچز ہو رہے تھے کرکٹ کے، تو وہ بھی دیکھیے میں نے کہا تھا کہ افغان لڑیں گے اور یہ سلسلہ نہیں رکے گا. بہتر یہ ہے کہ یہ کرکٹ میچز وغیرہ پاکستان اور افغانستان کے بند کر دیں، کیونکہ کسی نہ کسی وقت وہ کسی نہ کسی پاکستانی پلیئر کو یا کسی تماشائی کو ضرور اور ضرور قتل کر دیں گے. تو بہتر ہے کہ آدمی سیف سائیڈ رکھے. تو یہ کسی اور نے تو کوئی اس کی پیشگوئی نہیں کی تھی کہ پاکستان افغانستان کرکٹ میچز میں جو ہے ان کا رویہ بہت زیادہ جارحانہ ہوگا. آپ نے دیکھ لیا. تو ایسے جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو کائنڈلی اس کو سیریس لیا کریں. یہ میں کوئی تعصب کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا، فیکٹ اور ریئلٹی کی بات کرتا ہوں. تو یہ تو آئندہ آگے چل کے جو کچھ پاکستان کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں، آپ لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب مسلمانوں کو جو ہے امت کے نظریے پہ قائم کرے اور ہم آگے جائیں. اس میں کوئی افغان ہے، کوئی پاکستانی ہے، ڈزنٹ میٹر. اصل چیز امت کا تصور ہے، جو میں بارہا کہہ چکا ہوں، افغانوں میں نہیں ہے. اس کی سیدھی سی مثال یہ ہے، 1974 میں جب پاکستان میں کانفرنس ہوئی تھی، 74 اسلامی کانفرنس، اس میں یہ طے پایا تھا کہ افغانستان کی حکومت جو ہے اس میں رخنہ نہیں ڈالے گی، کوئی یعنی اسلامی امت کے فلاح کی باتیں ہوں گی. لیکن جب افغانستان کا نمائندہ آیا، پہلے اس نے کہا ہاں میں اسی لائن کے اوپر بات کروں گا، لیکن جب اس کی تقریر آئی تو اس نے جناب پاکستانیوں کو سنانا شروع کر دی، یہ ہمارے پشتونستان ہے، ہم پشتون ہیں، ہم وہ ہیں، ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، یہ کر دیا گیا. ارے تم کوئی اکیلی قوم تو نہیں ہے جو ڈیوائیڈ ہوئی ہے. عرب اتنی بڑی کنٹری، اتنا بڑا نیشن، وہ آج کتنے 22 ملکوں میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. ایون عرب ہونے کے باوجود ایک دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا لیتے ہیں. تو یہ ڈویژن صرف افغانوں کے ساتھ نہیں ہوئی، ہر قوم کے ساتھ ہوئی ہے. کشمیر کو دیکھ لیں، آدھا ادھر آدھا ادھر. تو یہ چیزیں اگر قومیت کے حساب سے دیکھنا ہے تو پنجاب بھی ڈیوائیڈ ہوا ہے، سندھ ڈیوائیڈ ہوا ہے، بنگال ڈیوائیڈ ہوا ہے. لیکن صرف کلیم ایک ہی کہ جی وہ ایک ہی قوم ہے. کیا برٹش انڈیا کے دور میں
جب تھے تو وہ باؤنڈری تو تب بھی تھی، اس وقت تو کسی نے شور نہیں مچایا کہ ہم دو بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ سرحد کس نے بنائی تھی، گیٹ کس نے لگائے تھے، وہ اب کیا امان اللہ خان نے لگائے تھے۔ دیکھیے پاکستان یا ہندوستان کے جو مسلمان ہیں تاریخی طور پہ وہ ہمیشہ ایک اسلامی تصور کے اوپر قائم رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جب افغانوں انگریزوں کی جنگیں ہوئیں تو ہندوستان کے مسلمانوں نے افغانوں کی مورلی بھی اور مٹیریلی بھی سپورٹ کی۔ بہت سارے اگرچہ یہ باتیں افغانستان کی تاریخ میں نہیں لکھی جاتی، لیکن بے شمار ہندوستان کے مسلمان جو ہے افغانوں کی مدد کے لیے گئے، ترکی کے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے مڈل ایسٹ میں گئے، فلسطین میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے مسلمان گئے ہیں فلسطینیوں کی مدد کے لیے۔ آج اچھا، اور یہ تو غلام تھے، لیکن افغانستان تو غلام نہیں تھا، آزاد ملک تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی کسی بھی تاریخ دیکھ لیں جو ہے وہ کسی اسلامی ملک کے لیے ایسے قربانیاں نہیں دیں جیسے کہ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں نے۔ تو ہمارے یہاں قادیانی ایجنٹ اور یا زاد احمد وغیرہ یہ ہمیشہ غلط تاثر دیتے رہے ہیں۔ ہمیں فیکٹس کے اوپر چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلنا ہے، کوئی اپنے طور پہ تو نہیں۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ نفرت کی یہ انتہا ہے کہ پاکستان میں اگر سیلاب سے 10 لوگ مرتے ہیں تو افغانوں کا آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ 10 تو کم ہیں، پاکستانی تو 100 مرنے چاہیے تھے۔ اسی طرح سے یعنی ہندو اور اسرائیلی بھی یہ ایسی کومنٹس نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہمارے اپنا اثاثہ ہیں، ہمارے یہ ہیں وہ ہیں۔ تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے صورتحال۔ یہ گیدرنگ سٹارم جو ہے وہ ہے ایک جو پاکستان کے اندر ہے، بالکل اٹھیں گے، یہ بڑا ماریں گے، بہت کچھ کریں گے، اور اس میں ہماری پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی جو قادیانی نواز حکومتیں ہیں وہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ پاکستان کا جو سروائیول ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا نقطہ آ چکا ہوا ہے، اور جب تک پاکستان سے یہ قادیانیوں کا رول ہے پاکستان کے حالات ایسے ہی رہیں گے۔